محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی چند آیات چھٹے پارے میں سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، کیونکہ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور جو انہیں دوست بنائے گا تم میں سے تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ تیزی سے ان کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں کوئی گردش، کوئی چکر زمانے کا آ پہنچے گا۔ فرمایا قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا کوئی معاملہ اپنے پاس سے، تو ان لوگوں نے اپنے دلوں میں جو چھپا رکھا ہے اس پر پھر وہ پشیمان ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، مل جل کر رہتا ہے، آپس میں دوستی، آپس میں محبت، جس سے گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، قوم بنتی ہے، شہر بنتا ہے، ملک بنتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک جو رشتہ داری کا تعلق ہے، میں ہوں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، ماموں ہیں، عزیز ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق کے ذریعے ایک قبیلہ بنتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست محبت کا باعث ہے۔ ایک محبت کا سبب ہے دین کا ایک ہونا۔ تو جب کچھ لوگوں کا دین ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک ہوتا ہے، یہ بھی ایک قوم بن جاتے ہیں۔ ان کی محبت خون کی محبت سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ دو واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو نجد کا بادشاہ سمامہ بن اسال، اب ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کسی کام کے لیے نکلا تھا، ساتھی کم تھے، اب انہوں نے حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے عندی خیر، ٹھیک ہے، ان تقتل ذا دم، اگر تم قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے۔ اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدلہ لینے والے میرے موجود ہیں، اور ایک یہ کہ بھئی ہم سے بھی کئی قتل ہوئے ہیں، تم قتل کر سکتے ہو۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر احسان کر دو، انعام کر دو، تو ایک قدردان بندے پر، شکر گزار بندے پر انعام کرو گے۔ میں بے قدر نہیں ہوں کہ تم مجھے آزادی دو اور میں اس کی کوئی قدر نہ کروں۔ ان تنعم علی شاکر۔ اور تیسری بات اس نے کہی، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ،
اگر مال کی ضرورت ہے تو بتائیے کتنے پیسے چاہیے، میں پیغام بھیجتا ہوں، وہ فدیہ آ جائے گا، مجھے رہائی دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کی یہ بات سن کے چلے آئے۔ دوسرے وہ دیکھتا رہا صحابہ کرام کا نماز پڑھنا، ان کی آپس میں محبت، قرآن کریم کی تلاوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا، اگر قتل کرو گے ایک خون والے شخص کو قتل کرو گے، اگر انعام کرو گے تو ایک شکر گزار بندے قدردان آدمی پر شکر کرو گے، انعام کرو گے، اور اگر مال چاہیے تو بتاؤ کتنا چاہیے، آپ پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہی سوال اس سے کیا، اس نے بعین ہی یہی جواب دیا، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کرو گے، اگر انعام کرو گے تو ایک شکر گزار بندے پر انعام کرو گے، اگر پیسے چاہیے تو بتاؤ کتنا مال چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا۔ ایک آدمی سے پوچھتا ہے بھائی یہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرو۔ وہ ساری نجاست جو کفر کی ہے، نہ وہ کافر نہ غسل کرتا ہے جنابت کا، کافر تو ہوتا ہی نجس ہے نا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلم ہو، اسلام لائے، تو وہ غسل کرے، غسل کرو اور کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ۔ مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، اس میں کنواں تھا، وہ کنویں میں گیا، غسل کیا، مسجد میں آ کر اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی خوشی تشریف لائے، بیٹھے، باتیں شروع ہوئی۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، پوری زمین میں، پوری زمین پر سب سے مجھے جو چہرہ برا لگتا تھا نا، شدید نفرت تھی جس سے مجھے، وہ آپ کا چہرہ، آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں۔ اب یہ صورت ہے اسلام لانے کے بعد کہ ساری زمین میں سے آپ کا چہرہ مجھے سب سے خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھو اسلام کا کتنا فرق ہے۔ جب کفر تھا نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت تھی، جب ایمان آیا تو پھر سب سے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ کہتا ہے کہ میں نکلا تھا عمرے کے لیے، میں نکلا تھا عمرے کے لیے تو آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، اب کیا حکم ہے؟ تو میں جاؤ عمرہ کرو۔ چلا گیا مکے میں، تو مکے میں جگ گیا تو وہ کافر جو تھے نا کہتے ہیں سبع تھا، اور تو بے دین ہو گیا، دین چھوڑ دیا اس نے، تم نے دین چھوڑ دیا؟ کہتا لا نہیں، ولکنی اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد کے ساتھ اللہ کے تابع فرمان ہو گیا ہوں، مسلم ہو گیا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، گندم تمہاری آتی ہے نجد سے ساری، کیونکہ مکے میں تو کچھ چیز اگتی نہیں ہے، اور نجد کا علاقہ اس وقت بھی زرخیز تھا، اب بھی زرخیز ہے۔ جب تک محمد نہیں کہے گا دانا ایک گندم کا نہیں آنے دوں گا تمہارے پاس، جا کر گندم روک دی اس نے۔ پھر ان کا وفد گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کہا بھائی دے دو گندم، جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو رشتہ داری کا تعلق ہے نا، اس سے اسلام کا تعلق بہت مضبوط ہے محبت کے لحاظ سے، اور نفرت کے لحاظ سے کفر اور اسلام کا تعلق سب سے شدید جذبہ رکھنے والا تعلق ہے۔ دوسرا واقعہ ہندا کا ہے۔ ہندا بنت عتبہ، اس کا والد، اس کا بھائی بدر میں قتل ہوئے، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اب تو ہم سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس وقت تو دشمنی تھی بڑی شدید قسم کی، اتنی دشمنی کہ وحشی جو غلام تھا نا، اسے کہنے لگی
کہ اس حمزہ نے، رسول اللہ کے چچا نے میرے والد کو قتل کیا ہے، تو اگر تم اسے قتل کر دو نا تو تمہیں آزاد کر دو. وہ کوئی تیغ زن نہیں تھا، تلوار زنی کا ماہر نہیں تھا، نشانچی بھی نہیں تھا، مگر اسے خنجر پھینکنے کی مہارت تھی. آپ نے بھی شاید وہ نوجوانوں کے جب مظاہرے ہوتے ہیں اس میں چاقو پھینکنے کا مظاہرہ دیکھا ہوگا. جب وہ پھینکتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں نا سیدھا وہیں جا کے لگتا ہے. تو خنجر پھینکنے کا اسے فن آتا تھا. وہ ایک چٹان کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے تو سبا بن عرفتا ایک تھا، وہ مقابلے میں نکلا. اسے ایک موٹی سی گالی دے کر کہا کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے. اس پہ حملہ کیا ہے نا تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا اس کو نیست و نابود کر کے آگے بڑھے. اب چھپے ہوئے کی تو خبر نہیں ہے نا، جو سامنے تھے ان کو تو مطلب قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. اس ظالم نے نیزہ پھینکا، وہ پھینکا خنجر، وہ لگا ناف کے نیچے جو جگہ ہے اور پچھلی طرف سے وہ خنجر نکل گیا. اتنے زور سے اس نے مارا. اب یہاں لگا ہوا خنجر بندہ کیسے بچتا ہے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جنگ جب ختم ہوئی، دشمنی دیکھو، دشمنی دیکھو کہ کفر اور اسلام کی دشمنی کتنی شدید ہوتی ہے. تو کافر عورتیں بھی نکلی جو شہداء تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور شہیدوں کا بھی انہوں نے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی مسلح کیا. ناک کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اسی طرح دوسرے اعضاء. اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک کاٹی، کان کاٹا، اسی طرح دل نکالا، جگر نکالا، ہار بنا کر گلے میں ڈالا. ہے کوئی حد ہے عداوت کی؟ بلکہ کہتے ہیں وہ جگر اس نے چبایا بھی مگر نگل نہیں سکی. یہ تھا جب وہ کافر تھی، جب کافر تھی. جب مکہ فتح ہوا تو عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو یہ بھی آئی. ان کے اندر اللہ نے دل بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. تو عورت بڑی دلیر تھی، سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیوی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، الا اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، بہتان نہیں لگائیں گی اپنے ہاتھوں پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف، کسی نیکی کے کام میں تمہاری آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو ان سے بیعت کر لیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما مس رسول اللہ ید رسول اللہ، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگا کبھی بھی، سوائے جو آپ کی بیوی ہوتی، اس کے سوا محرم کے علاوہ بیعت لینے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے آپ کا ہاتھ کسی عورت کو نہیں لگا. اب تو کئی پیر ہوتے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا، تم نے قبول کر لیا تو بیعت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. یہ بولی جرت والی کہتی ہے ہم نے بڑا شرک کیا، کچھ ہمارے کام نہیں آئے جن کو ہم شریک بناتے تھے، کسی کام نہیں آ سکے. جب یہاں پہنچے نا کہ زنا نہیں کریں گی تو وہ کہتی ہے کہ کیا کوئی شریف عورت زنا کر بھی سکتی ہے؟ وَهَلْ تَزْنِ الْحُرَّةُ، تو کیا آزاد عورت، وہ شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ اچھا جب یہاں آئے نا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کہتی ہم نے بچے پالے جوان کیے، تم نے قتل کر دیے، تم جانو اور وہ جانو.
بیعت ہو گئی, مسلمان ہو گئی. اب اس کا سنو تأثر. کہتی ہے کہ مجھے پوری وہی اس کا سمامہ والی بات, پوری روئے زمین پر سب سے شدید نفرت جس چہرے سے تھی وہ آپ کا چہرہ تھا. اور اب یہ حال ہے کہ تمام چہروں میں سے میرا محبوب چہرہ وہ آپ کا چہرہ ہے. اللہ, اور کوئی گھر والا ایسا نہیں تھا جس کے متعلق میری خواہش ہو کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے آپ کے گھر سے بڑھ کر, آپ کے خیمے سے بڑھ کر. اب میرے دل کی حالت یہ ہے کہ پوری زمین پر جس خیمے کو سب سے عزت ملنی چاہیے وہ آپ کا خیمہ ہے, اور یہ میرے دل کی خواہش ہے. یہ ہے بھائیو کفر کی اسلام کے ساتھ نفرت, اور اسلام کی مسلمان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ محبت. یہ جو پاکستان بنا نا, اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم ایک قوم ہیں, جٹ, ہندو بھی جٹ ہے, مسلم بھی جٹ ہے, اسی طرح سے راجپوت کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ بھی ہیں, تو ایک وطن ہے ہمارا, ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اور آباء و اجداد بھی ہمارے ایک ہیں. اس لیے یہ مطالبہ کہ پاکستان بننا چاہیے یہ غلط ہے. مل جل کر صلح صفائی کے ساتھ آپس میں رہنا چاہیے. اس وقت پھر یہی جو مسلم لیگ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. ایک اچھی بات اللہ نے ان کو سمجھا دی. جناح صاحب جو تھے انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, ہم ایک قوم کس طرح ہے, اسلام نے ہمیں الگ قوم بنا دیا ہے. ہندو قوم الگ ہے, وہ گائے کو پوجتی ہے, ہم گائے کو کھاتے ہیں, ہماری خوراک ہے. ہم ایک کس طرح ہو گئے؟ یہ عداوت, یہ دشمنی کسی صورت ختم ہو سکتی نہیں. تو اس کے نتیجے ہر چیز ہی ہماری مختلف ہے. وہ دریا کو بھی پوجتا ہے, وہ سانپ کو بھی پوجتا ہے, اور اتنا خسیس, اتنی کمینگی, وہ شرمگاہ کو پوجتے ہیں کافر. مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی کو پوجنا جائز ہی نہیں سمجھتا. تو اس لیے, اور ان کی نفرت کا یہ حال تھا. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, ہم نے تو وہ دیکھا نہیں, شاید جہاں کوئی بندے ہوں گے, کوئی ایک آدھ جنہوں نے پاکستان سے پہلے کے حالات دیکھے. 64-65 سال گزر گئے. تو وہ کہتا ہے میں ہندوستان میں گیا, ہر اسٹیشن پر پانی کے 2 جگہ گھڑے الگ الگ رکھے ہوئے تھے. یہ مسلمان کے لیے پانی ہے, یہ ہندو کے لیے پانی, کافر ہندو کے لیے پانی. مسلمان کا اگر ہاتھ لگ جائے اس برتن کو جو ہندو کا ہے, وہ برتن ناپاک ہو گیا. پانی پینے کے لیے اگر وہاں گیا ہے وہ پانی پلا دیں گے, مگر آپ کو وہ جو برتن دیں گے پھر وہ برتن نہیں رکھیں گے, وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں, یا پھر اوک کے ساتھ ہاتھ آگے کریں, وہ اوپر سے پانی ڈالتے جائیں گے, آپ وہ پانی پی لیں. کہتا ہے میں ایک دکان پر گیا, ساتھی تھا میرا ایک ساتھ, تو وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا, چیزوں کے ڈھیر تھے لگے ہوئے, جس طرح کریانے کی دکانوں پر ہوتے تھے. کشمش تھی, سوگی بڑی خوبصورت شاندار. تو میں اس کو ڈھیر لگا ہوا تھا, میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں ہاتھ لگا کر. میرے ساتھی نے مجھے زور سے دھکا دیا پیچھے ہٹانے کے لیے, وہ مشکل گرنے سے میں بچا. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ یہ تم اگر ہاتھ لگا دیتے یہ ساری سوگی پلید ہو جانی, بلٹ جانی تھی. پھر اس دکان والے نے کہا نا ساری اٹھاؤ, ہم اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ یعنی یہ ساری کی بنیاد اس کی کیا ہے؟ جب قوم ہم ایک ہیں, جب باپ ہمارا ایک ہے, وطن ہمارا ایک ہے, پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ہاتھ لگ جائے تو چیز پلید ہوگی؟ اگر جو ان کے کھانے کی جگہ ہے وہاں کو مسلمان چلا جائے
اب اس کو وہ پاک کریں گے. کس طرح پاک کریں گے؟ گائے کے گوبر کے ساتھ. گائے کا گوبر وہاں ملیں گے. گائے کا گوبر مال کر اب وہ پاک ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ محبت و نفرت کی شدت وہ نسب کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، پیدائشی سلسلے کے ساتھ اتنی شدید نہیں ہوتی جس قدر وہ ایک دین کی وجہ سے ہوتی ہے. دینی محبت سبحان اللہ وہ تاریخ میں واقع لکھے ہیں. ان کی سند حدیث جیسی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال تاریخ کے واقعات ہیں. جنگ یرموک کا لکھا واقعہ، وہ کہتا ہے میں نکلا ساتھی کسی کو ڈھونڈنے کے لیے. میرا چچے کا بھائی تھا، چچے کا بیٹا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. تو میں زخمی میں نے اسے پایا، میں نے اسے بلایا. وہ کہتا ہے پانی. میں دوڑ کر پانی لایا. اتنی دیر میں ایک اور شخص کی آواز آئی، پانی. وہ کہتا ہے بھائی جان اس کو پہلے پلاؤ. میں نہیں پیتا، پہلے اس کو پلاؤ. کہتا ہے میں اس کے پاس چلا گیا. ابھی وہ اس کو پکڑایا ہی تھا کہ تیسری آواز آئی، پانی. کہتا بھائی جان اس کو پلاؤ. کہتا میں اس تیسرے کے پاس گیا تو وہ فوت ہو چکا تھا. اب میں دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا. پھر چچے کے بیٹے کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا. اپنے بھائیوں کی محبت میں پانی نہیں پیا، پیاسے دنیا سے چلے گئے. ایسی محبت بھلا سگے بھائیوں میں کسی صورت میں ہو سکتی ہے؟ یہ محبت اسلام پیدا کرتا ہے. یہ محبت دین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو مہاجرین گئے نا مدینہ شریف میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اب یہاں جو ہے نا شیعہ وہ ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی گھسیڑ دیتے اپنی بات. کہتے ہیں سب لوگ جب اکیلے بھائی بن گئے نا تو حضرت علی اکیلے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے تو بھائی بن گئے اور تم اور میں بھائی بن گئے. اتنا نہیں سوچتے یہ عقد مواخات مہاجر اور انصاری کے درمیان تھا. اور ہجرت اتنا بڑا عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی کہ اپنا وطن چھوڑ کر جب کوئی شخص نکلتا ہے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. جب کوئی شخص اپنے وطن کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے. چھوٹی سی بات نہیں ہے. سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکلو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، باپ کو بھی چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا. کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ کی خاطر چھوڑا، اللہ کے دین کی خاطر چھوڑا. تو یہ غلط بات ہے. ایک مہاجر تھا، ایک انصاری، بھائی ان کو بنا دیا. تو جو مہمان آتے تھے 10 مہمان آ گئے، 20 آ گئے، 100 آ گئے. غربت اس وقت بہت تھی. مدینہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں. آپ اندازہ لگا لیں مہاجرین اور انصار دونوں مل کر سن 2 ہجری میں جب نکلے ہیں اس کے لیے جنگ بدر کے لیے، شروع میں نکلے ہیں تو 313 بندے نکلے ہیں. 313 بندے تو چھوٹے سے گاؤں میں سے نکل سکتے. تو مہمان آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے، کچھ اپنے گھر لے جاتے. ایک مہمان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان آئے، وہ تقسیم ہو گئے. ایک مہمان کو لے کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ساتھ چلے گئے، گھر ساتھ لے کر چلے گئے. جا کر بیوی کو کہتے ہیں کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کہتی میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. ہم بچوں کا کے لیے ہے کچھ کھانے پینے کے لیے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور عشاء کے بعد کا وقت ہے. تو اس وقت ابھی یہ پردے شردے کی باتیں تو تھی نہیں، کھلا معاشرہ جس طرح ہوتا تھا اسی طرح کا تھا. تو ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم بہانے سے اٹھ کر چراغ درست کرنے کے لیے، وہ تیل کے چراغ ہوتے تھے نا، اس میں روئی جلتی تھی،
اور اس کے پھر آگے جب گل آ جاتا اس کو ہٹاتے تھے پھر روشنی تیز ہو جاتی. تو تم اس کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا. پھر ہم ظاہر یہ کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن مہمان کو کھلا دیں. ایسا ہی ہوا. کھانا کھانے لگے, وہ بیوی اٹھی, اس نے چراغ بجھا دیا. اب دونوں ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, کھاتے کچھ نہیں, مہمان کو کھلا دیا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ان کی فضیلت کے اندر. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنی بھوک ان کو خود لگی ہوئی مشکل میں ہو, وہ دوسرے مسلم بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے بھائی اسلام کی وجہ سے. اور کفر کے متعلق تو بھائی اسلام کے اندر یہ جو میں نے آیتیں شروع میں پڑھی ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, اہل علم فرماتے ہیں, تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ آدمی کے دوست بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں, دشمن بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. دوست کون کون سے ہیں؟ ایک جو میرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. ایک میرے دوست کا جو دوست ہے وہ بھی میرا دوست ہے, کیونکہ میرے دوست سے محبت رکھتا ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے. ایک تیسرا میرے دشمن سے دشمنی رکھنے والا, جس سے مجھے دشمنی ہے نا, کسی کو اس سے دشمنی ہے تو وہ بھی میرا دوست ہے. اور دشمن بھی 3 ہیں. ایک جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, اور ایک وہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے. جب میرے دوست کا دشمن ہے میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور ایک جو میرے دشمن کا دوست ہے. میرے دشمن کا دوست ہے وہ میرا دشمن ہے, کیونکہ اگر میرا دوست ہوتا میرے دشمن سے دوستی نہ کرتا. اب اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور فرماؤ. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے, جوان ہے, تم بھی جوان ہو, پیار ہو گیا, محبت ہوگی, اکٹھے رہتے تھے, اکٹھے پڑھتے تھے, تمہارا دوست ہے, مانتے ہیں. مگر وہ ایک دوسرے کے بھی دوست ہے نا. وہ دوسرے ہندو ہے, وہ دوسرے ہندوؤں کا دوست ہے. وہ یہودی ہے, وہ یہودیوں کا دوست ہے. وہ عیسائی ہے, وہ عیسائیوں کا دوست ہے. اور وہ جو دوست ہے اس کے وہ تمہارے دشمن ہیں. تو جب تمہارے دشمنوں کا دوست ہے تو تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ اس لیے فرمایا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو انہیں تم میں سے دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہے. یہ لفظ بہت خطرناک ہے, یہ لفظ بہت خطرناک ہے. ایک تفسیر ابن کثیر میں ایک تابعی کا یا صحابی کا لکھا ہے, مجھے نام ان کا یاد نہیں رہا. وہ کہتے ہیں بعض اوقات بندہ کافر ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے, کفر کا کام کرتا ہے, کافروں میں شامل ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جو ان کافروں کو تم میں دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ ان میں سے ہے, وہ ان میں سے ہے. اچھا, آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, تم دیکھو گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے نا, ایمان صحیح نہیں ہے, منافقت کی بیماری ہے, وہ یسارعون فیہم, وہ کافروں, دوست, یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں, سکھوں, ان کی تیزی سے ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے. اور ادھر کیا بیان کریں گے؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ, کہیں گے ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی زمانے کی گردش, یہ لوگ غالب آ گئے, ان کو فتح ہو گئی, قبضہ ان کا ہو گیا, پھر ہم کیا کریں گے. وہ آنے والے حالات سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے گا, مسلمانوں کو فتح دے گا.
او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ لے آئے گا جن کو کہہ رہے ہو نا تم کہ یہ غالب آئیں گے، ان کا قصہ تمام ہو جائے گا. فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم نادمین، دل میں یہ جو انہوں نے خیال پکایا تھا، ان سے دوستی کی تھی، اب پشیمان ہوں گے کہ ہاں ہم نے بہت غلطی کی. بھائیوں، میں نے یہ بات ساری آپ کو سنائی ہے. اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، سناتے رہے. اللہ کا حکم سنایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا. ہمارے مسلم بھائیوں کو اللہ نے فرمایا نا کہ مسلمان جو ہیں سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں. ایک جسم کا کوئی حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو، سارا جسم جو ہے وہ اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. درد تو کہیں کانٹا لگا مثلا پاؤں میں، بخار چڑھا ہوا سارا جسم کو. نیند، آنکھ کو نیند نہیں آتی، آنسو آنکھ سے نکلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ پاؤں جسے کانٹا لگا ہے اور وہ آنکھ جس سے آنسو گرا ہے، یہ ایک ہی جسم ہے، الگ الگ جسم نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حدود قائم کرنے کی ان لوگوں کو توفیق دی تو کافر سخت شدید پریشان ہو گیا کہ دنیا کے اندر سعودی عرب کے بعد ایک خطہ پھر آزاد ہونے لگا ہے جہاں اللہ کا قانون نافذ ہے. اور جنہوں نے اعلان کر دیا تھا وہ کتنے سال، 2-4 سال، کتنے سال رہے، 6 سال، مجھے اچھی طرح ضبط نہیں، 6 سال رہے. 6 سال کے عرصے میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا بھائی اپنے دروازوں کو بے شک تالے نہ لگاؤ، جو چوری ہو وہ ہم سے آ کر لے لو، ہم سے آ کر لے لو. کیا بہت بڑی پولیس بنائی تھی انہوں نے؟ بہت بڑی فوج تھی جو ناکوں کے اوپر کھڑی تھی؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا کہ جو چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ دیکھو آپ کی ہائی وے ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، موٹر وے ہے. موٹر وے پر جب ڈاکے پڑے، بہت زیادہ ڈاکے پڑے، تو اس وقت جو آئی جی تھا اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ہر میل پر بھی اگر پولیس کھڑی کر دینا ہم ڈاکے نہیں روک سکتے. اس کو روک سکتا ہے تو اللہ کا حکم، اللہ کا قانون روک سکتا ہے. پورے ملک کے اندر ہمارے جیسا ملک آباد نہیں ہے افغانستان. یہ ملک تو ماشاءاللہ اتنا آباد ہے، پنجاب کی تو خیر حد ہی نہیں نا. افغانستان پہاڑ ہیں، بے آباد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، تو آبادی بھی ہمارے لحاظ سے بہت کم ہے. وہاں کئی جگہ ایسی جہاں پولیس پہنچتی ہی نہیں، پہنچ سکتی ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی برکت ایسی، کوئی چوری نہیں. ہمارے نوجوان گاڑیاں خریدنے کے لیے گئے، وہ کہتے ہیں دن کو بھی ہم چلتے رہتے تھے، رات بھی سفر کرتے تھے، کسی نے کسی ناکے پر روکا ہی نہیں. یہاں تو اب قانونی ڈاکو بن گیا نا، قانونی ڈاکو. گجرانوالے سے نکلتے ہیں تو قانونی ڈاکو آ جاتا ہے پلازا آگے پھر. اور اللہ کے بندے لاہور کے پل پر پتہ نہیں کتنی دفعہ، کتنے سینکڑوں دفعہ قیمت تم پل کی لے چکے ہو، پھر لوگوں کی جان نہیں چھوڑتے. کہتے کوئی ناکہ نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو یہ تکلیف تھی. بہانہ تو بناتے ہیں نا کہ وہ 9/11 وہ جو تھی عبارت اس کو گرا دیا. اس سے پہلے 70 کروز کیوں پھینکے تھے اس خبیث کرنٹن نے؟ صرف یہ کہ اسلام اب وہاں سے یہاں آ رہا تھا، اللہ کے فضل سے افغانستان کے بعد یہاں آ رہا تھا اور آنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو ہے نا تیزی سے کفار کی طرف بڑھتے ہیں، یہ روس کی طرف بھی. یہ نذیر ناجی لکھتا ہے اس میں، اور اسی طرح اور بڑے پکے خبیث جو صحافی ہے نا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب روس آیا تھا نا تو یہ کہتے بے وقوف ہے، پاگل ہے یہ ملا، کہ روس تو چاہے تو اسے ٹینک پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو گاڑی پر خیبر سے لے کر کراچی تک جا سکتا ہے، اسے روک ہی نہیں سکتا. ان دیوانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ملک اس کے پنجوں سے، ریچھ کے پنجے سے آزاد کروا کر اس کو دوبارہ اس باسکو میں واپس بھیج دیا اللہ کے فضل و کرم سے، جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے. اور یہ خبیث ملک کہتا تھا 1 مہینے کے اندر اندر قبضہ مستحکم کروں گا. 11واں سال ہے اور اب صرف رستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، رستہ کہ مجھے نکلنے کا رستہ مل جائے. اللہ اکبر. وہاں جتنے مسلمان قتل ہوئے رستہ پرویز مشرف نے دیا، مسلمانوں نے دیا.
ہمارے بھائیوں کے اچھا یار یہ اتنے احمق ہیں یا احمق بناتے ہیں. واللہ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کتنی بے حیائی ہے ان کے اندر، ڈھٹائی کتنی ہے. کہتے ہیں ہم نے جو کھولی ہے نیٹوں کی سپلائی تو مہلک اسلحہ نہیں جانے دیں گے، مہلک اسلحہ نہیں جانے دیں گے. اچھا یار مجھے آپ بتاؤ بھائی کوئی اسلحہ غیر مہلک بھی ہوتا ہے؟ دیکھو نا کس قدر بے وقوف بنا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم سکیننگ کرتے ہیں، ہم سارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے کنٹینر، مہلک اسلحہ نہیں جانے دیں گے. تو غیر مہلک اسلحہ ذرا بتاؤ تو سیکھو. ڈنڈا کسی کے ہاتھ میں تو وہ بھی تو مہلک اسلحہ ہے. اور یہ جو کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کھا کر ہی لڑتے ہیں، یہ بھی مہلک اسلحہ ہے. پانی ان کا بند ہو جائے، کھانا ان کا بند ہو جائے، لڑ سکتے ہی نہیں ہیں. واللہ یہ تو آسمان سے اترے نا ذرا. مجاہدین کہتے ہیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے نا، فضائی نہیں ہے، ذرا زمین پر اترے صحیح. یہ برائلروں کی طرح ہیں، واللہ قسم پیدا کرنے والے کی. یہ ان کو اگر نہ ملے وہ پانی جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، منرل واٹر نہ ملے دستوں سے مر جائیں، اللہ کی قسم. پانی بھی وہاں سے آتا ہے ان کو. تو بات یہ ہے، بہانہ ایک بن گیا. ہم نے بھی شکر کیا، سلالہ پر چند فوجی شہید ہو گئے، کہا جی ہم نے بند کر دیا. اچھا یار وہ چند جو فوجی شہید ہوئے، بس پاکستان ان کا نام تھا جو روزانہ ڈرون میں مرتے ہیں، جو افغانستان میں سینکڑوں ہزاروں شہید ہو گئے، روزانہ وزیرستان میں قتل ہو رہے ہیں. ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ان کے جسم میں خون کے بجائے پانی چلتا ہے. اب یہ بےتاب بڑے تھے کہ جی ہم نے یہ جو ہے ہم اتنے ملک ہیں، نیٹوں کے ملک ہیں، فلاں ہیں فلاں. اگر ان میں کوئی دم خم ہوتا نا، تقریباً 7-8 کے 9 مہینے سے بند ہے لگ فضر سے، وہ حملہ کر دیتا. بڑا انہوں نے روب شو بھی ڈالا، یہ نہیں مانے، کچھ نہیں کر سکا. اب وہ شکست خوردہ ہے. امریکہ اللہ کے فضل و کرم سے تم نے دیکھ لینا، جس طرح روبل گٹھڑیاں باندھ باندھ کر بکتا تھا نا، روس کا روپیہ، اس طرح ڈالر گٹھڑیاں باندھ کر انشاءاللہ بکے گا اللہ کے فضل سے. اور اس طرح سے کافر ذلیل و خوار ہوں گے. مگر یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کے سوار ہے ظالم، یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کے سوار ہے. کافروں سے دوستی، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے کافروں کا ساتھ دینا، یہ اللہ کے حکم سے سخت شدید بغاوت ہے. تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، بھائیوں کو کہیں، آپ کو بتائیں، دل میں ایمان کی محبت اور اس کی حرارت رکھو، مسلمانوں سے محبت رکھو، کافروں کے ساتھ نفرت رکھو. اور جس جگہ بھی ہو سکتا ہے اپنی اس آواز کو اٹھاتے رہو، تاکہ یہ مسلمان جو کافروں کے ساتھی بن چکے ہیں اور ان کے مددگار بن چکے ہیں، یہ اپنے اس فعل بد سے تائب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شام میں وہاں جو مسلمان ہیں، وہاں کا حکمران وہ ہے نصیری ہے، ظالم. اس کے والد نے بھی کئی شہر بمباری سے تباہ کیے. اب بھی وہ بچوں کو، عورتوں کو قتل ہی کرتا چلا جا رہا ہے. اور ادھر برما، آج کل اس کا نام اراکان ہے، وہاں کے بدھوں نے ہزاروں مسلمانوں کو، عورتیں بھی، ان کی بے حرمتی اور طریقہ انہوں نے یہ بنایا ہے. بنگلہ دیش ساتھ ہے. حق تو ہے بنگلہ دیش مدد کرے، پاکستان مدد کرے، دنیا کے مسلم مدد کرے، کوئی آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر کے وہ بدھوں کا لباس پہنا کر تصویریں لے کر کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں نے یہ کارروائی کی. اور ان کے لوگ بیچارے کو ملائیشیا میں بیٹھ کر، کوئی کراچی میں، کوئی کہیں پر، وہ فریاد کر رہے ہیں. وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی اگر توفیق ملے، کوئی صورت نکلے تو ان کی مدد کے لیے جانا بھی بھائیو فرض ہے، کہ ان کو ان درندوں کے پنجے سے کسی طرح سے نجات دلائی جا سکے.